السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ناول ناہل جس کی رائٹر ہے فاطمہ نور، اس کی یہ 22ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے بغیر کسی دیر کے اس 22ویں ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اب اگر آپ لوگ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو میں آپ لوگوں سے ایک ہی بات کہنا چاہوں گی کہ میں اب اپنی طرف سے تو پوری کوشش کر رہی ہوں کہ میں ریگولرلی آپ کو لوگوں کو ناولس پرووائڈ کروں، اور میں کر بھی رہی ہوں۔ اور ساتھ میں میرے پاس بہت سارے ایسے ناولز آ گئے ہیں جو بہت الگ ہیں، بہت ڈفرینٹ ہیں اور بہت اچھے ہیں۔ تو آپ لوگ ان کو مت چھوڑیے گا، ساتھ ساتھ میرے ساتھ وہ کیجیے گا تاکہ مجھے آپ لوگوں کے ریویوز بھی ملتے رہیں اور مجھے پتہ بھی چلتا رہے کہ وہ ناول کیسا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اگر ابھی تک نہیں کیا، کیونکہ اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو مجھے بھی آئیڈیا ہوگا کہ بھئی میری کتنی فیملی ہے، کتنے لوگ مجھے سننا چاہتے ہیں۔ یہ چیز ایک جو نریٹر ہوتا ہے نا، اس کو موٹیویٹ رکھتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو باقی جو 2 چینلز ہیں ان پر بھی آپ لوگ جا سکتے ہیں، وہاں پر بھی میں کچھ نہ کچھ پڑھ ہی رہی ہوں۔ تو خیر چلتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو، جو کہ ہو سکتا ہے لاسٹ ایپیسوڈ بھی ہو۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ وہاں سر اٹھا کر آیا تھا، پہلی بار جھکے سر کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ ہمیشہ وہاں فخر سے آیا تھا، پہلی بار ڈھیروں شرمندگی کے ساتھ آیا تھا۔ دروازے پر آہٹ ہوئی تو وہ چونکا۔ ماریا اندر داخل ہو رہی تھی، سیاہ لباس میں ملبوس، دوپٹہ سر پر رکھے۔ جواد کی نظر اس کے پیچھے گئی۔ ابراہیم صاحب ساتھ تھے۔ کیا بات کرنی ہے میری بیٹی سے؟ ماریا سے پہلے وہ بیٹھک میں آئے، لہجہ اجنبی تھا۔ میں آپ کی بیٹی سے نہیں، اپنی بیوی سے بات کرنے آیا ہوں، نرمی سے کہتے ماریا کو دیکھا۔ طلاق دے چکے ہو اسے تم؟ 2 طلاقیں، آخری بھی 10 دن تک پہنچ ہی جائے گی۔ ان کے لہجے میں کوئی لچک نہیں تھی، سخت اور بے تاثر۔ ماریا، کیا تم ایک بار میری بات سن سکتی ہو؟ یہاں سے چلے جاؤ جواد، اب کچھ باقی نہیں رہا جس پر بات کی جائے۔ وہ جانے لگی۔ ہمارے درمیان ہماری بیٹی کا تعلق باقی ہے۔ وہ رک گئی، پلٹ کر اسے دیکھا، پھر ابراہیم صاحب کو۔ اس کا بھی تم سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ اس سے جو تعلق ہے وہ تم الفاظ میں ختم نہیں کر سکتی، ایک بار اسی کے لیے مجھے سن لو۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر ابراہیم صاحب کی طرف رخ موڑا۔ اب جائیں ابا، مجھے اس کی بات سننے دے۔ ماریا، پلیز ابا۔ وہ خاموش ہو گئے، پھر سر اٹھا کر دھیرے سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میری بات یاد رکھنا ماریا، اس سے ڈرنے یا اس کے دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا باپ تمہارے ساتھ ہے۔ ماریا کے گلے میں بہت سے آنسو اٹھ کے سر ہلا دیا، وہ اس شفقت کی سالوں سے منتظر تھے۔ ابراہیم صاحب چلے گئے تو وہ جواد کی طرف مڑی، ساتھ رکھے صوفے پر بیٹھی اور اسے دیکھا۔ میں سن رہی ہوں۔ زینب کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، اور تم اب یہ جاننے کا حق نہیں رکھتے۔ وہ اگلے کئی لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اگر میں یہ حق واپس لینا چاہوں تو؟ اس کا وجود اندر تک ساکن ہوا۔ کیا مطلب؟ میں رجوع کرنا چاہتا ہوں ماریا۔ اگلے کئی لمحے خاموشی سے سرک گئے، پھر ماریا جھٹکے سے اٹھی۔ ہرگز نہیں۔ کیوں نہیں؟ تمہیں یہ سب مذاق لگتا ہے؟ پہلے لگتا تھا، اب نہیں۔ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اب بھی لگتا ہے، طلاق مذاق نہیں ہے، جب چاہا دے دی جائے، جب چاہا رجوع کر لیا جائے۔ پہلے مذاق ہی لگتا تھا، اب نہیں لگ رہا، تو صرف ایک موقع مانگ رہا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ زندگی ایک بار پھر شروع کرنا چاہتا ہوں۔ میری ایسی کوئی خواہش نہیں ہے اب، وہ غصے سے کہتی جانے لگی جب جواد اس کے سامنے آیا۔ زینب کے لیے بھی نہیں۔ مجھے میری بیٹی کا نام لے کر جذباتی کرنے کی کوشش مت کرو۔ جذباتی نہیں کر رہا، سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ اب ہم دونوں کی بیٹی ہے ماریا، اپنے لیے نہ صحیح، اس کے لیے ہی صحیح۔ ہم دونوں کو اب تمہاری ضرورت نہیں رہی، مجھے ہے۔ تم تب بھی خود غرض تھے، اب بھی ہو جواد۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، آج بھی خود غرض ہو گیا ہوں۔ بیٹی کی محبت، بیٹی کا مستقبل، میں کسی سے نہ ہارنے والا شخص اپنی بیٹی سے ہار گیا ہوں۔ وہ غصے سے اسے دیکھتی رہی، گلا آنسوں کے باعث درد کرنے لگا۔ وہ باپ کے بغیر رہ لے گی کیسے؟ ساری زندگی دوسروں کے احسان پر؟ میں اپنی بیٹی کو کسی دوسرے کے احسان تلے نہیں دبا سکتا۔ وہ اس کے اپنے ہیں، مجھ سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ تمہاری یہ محبت تب کہاں تھی جب مجھے طلاق دی تھی؟ تب بیٹی کا خیال کیوں نہیں آیا تھا؟ تب کیوں نہیں سوچا کہ وہ کیسے رہے گی تمہارے بغیر؟ وہ تمہاری بیٹی ہے جواد، تب یہ محبت کہاں تھی؟ اس کی آواز بھرا گئی۔ ہمیشہ سے تھی۔ نہیں تھی، تم اپنی بیٹی کے بھی سگے نہیں بن سکے۔ وہ ہر آواز پر تمہیں ڈھونڈتی رہی، تم نہیں آئے، تم نے ایک بار بھی فون کر کے اس کا نہیں پوچھا۔ یہ محبت تب کہاں تھی؟ جواد اس کے بالکل سامنے آیا۔ تب بھی تھی، احساس اب ہوا ہے۔ عیسیٰ صحیح کہتا ہے، میں زینب کے لیے ڈر گیا ہوں۔ مرد بیٹی کے لیے ڈر جاتا ہے۔ میرے کیے کی سزا میں اسے نہیں دینا چاہتا۔ وہ تمہارے اعمال کی سزا نہیں بھگتے گی۔ اس کا دل ڈرنے لگا، اسے کمزور نہیں پڑنا تھا، آج نہیں، مزید نہیں۔ میں اپنے عمل کی سزا بھگت رہا ہوں ماریا، غلطیاں ہم دونوں سے ہوئی، مجھے نبھانا نہ آیا اور تمہیں خود کو بدلنا۔ ہم دونوں ایک دوسرے پر طنز کرتے رہے، سمجھوتا کرنے کا خیال بہت دیر سے آیا ہے، لیکن آ گیا ہے۔ غلطی ہم دونوں کی تھی، اپنی غلطیوں کی سزا زینب کو مت دو، نہ میں دینا چاہتا ہوں۔ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ زندگی میں پہلی بار جواد کریم کو اس کے آنسو سے تکلیف ہوئی۔
میں نے آخری حد تک کوشش کی تھی جواد، اب مجھے کرنے دو، ایک موقع دے دو ماریا، آخری موقع، مجھے جو بگڑ چکا وہ درست کرنے دو۔ وہ اسے موقع نہیں دینا چاہتی تھی، وہ عورت تھی، اس میں عزت نفس تھی، وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ وہ چلا جائے۔ تبھی کھلے دروازے سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی زینب اندر آئی۔ بابا، وہ چیخ مارتی جواد سے لپٹ گئی۔ ماریا کے آنسو مزید تیز ہوئے۔ وہ اپنی بیٹی کو بے چینی سے خود سے لپٹائے ہوئے تھا۔ وہ باپ تھا، صرف ایک لڑکی سے خالص تھا، اس کی بیٹی۔ وہ آنسو صاف کرتے آگے بڑھی اور زینب کو کھینچا۔ چلو یہاں سے۔ وہ نہیں گئی، وہ اپنے باپ سے یوں چمٹ کر کھڑی تھی جیسے دنیا کی کوئی طاقت اس کو اپنے باپ سے الگ نہیں کر سکتی۔ زینب چلو، اس کا ضبط ٹوٹنے لگا، اس کا بازو زور سے کھینچا۔ زینب رونے لگی۔ ماریا مت تکلیف دو اسے، کچھ سخت لہجے میں کہتے اس نے ماریا کا ہاتھ زینب کے بازو سے ہٹایا۔ وہ میری بیٹی ہے، مجھے مت سکھاؤ۔ زینب اس سے ڈر کر جواد کے پیچھے چھپی، اس کے چہرے پر تکلیف کے ساتھ بے بسی پھیلی۔ زینب کے لیے ہی صحیح ماریا، کچھ شکست خوردہ لہجے میں کہتے اس نے بے بسی سے ماریا کو دیکھا۔ زینب چلو، مجھے بابا کے ساتھ جانا ہے۔ وہ باپ کے پیچھے چھپ گئی۔ ماریا اندر تک ساکن ہو گئی۔ وہ ماں کو چھوڑ کر باپ کو چن رہی تھی، وہ بیٹی تھی، وہ باپ کو ہی منتخب کرتی۔ وہ باپ تھا، وہ اسے لے جاتا، تب بھی وہ کچھ نہ کر پاتی۔ شدید ترین بے بسی میں آتے اس نے زینب کو جواد کے پیچھے سے پکڑ کر کھینچا۔ میرا اور میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو جواد کریم، یوں سمجھو مر گئی ہم دونوں۔ وہ روتی زینب کو کھینچتے وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے جواد کے وجود میں گہری اذیت اترنے لگی۔ صحن میں پودوں کی کاٹ چھانٹ کرتے اس کی نظر دروازے پر گئی تو ٹھہر گئی۔ صوفیہ سیاہ جینس پر سیاہی ٹی شرٹ پہنے اندر داخل ہو رہی تھی۔ کچھ تذبذب سے ارد گرد دیکھتے وہ دوپٹہ کاندھے پہ درست کرتی اس تک آئی۔ السلام علیکم صوفیہ۔ وہ ٹھٹکی پھر مسکرائی۔ وعلیکم السلام قرۃ العین، کیسی ہیں؟ اندر چلتے ہیں۔ ٹھیک ہوں۔ وہ اس کے ساتھ ہی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ گھر اس وقت خالی تھا، سوائے اس کے سبھی کہیں نہ کہیں گئے ہوئے تھے۔ وہ صوفیہ کو لاؤنج میں بٹھاتی کچن میں گئی۔ زینت آپا کو کچھ لانے کا کہا اور جب تک واپس آئی وہ وہیں بیٹھی تھی۔ گھر پہ کوئی نہیں ہے؟ نہیں، عیسیٰ اور انکل آفس گئے ہیں۔ آنٹی اپنی دوست کی طرف۔ صوفیہ نے سر ہلاتے غور سے اسے دیکھا۔ گرے کلر کا سادہ سا سوٹ پہنے، بال کیچر میں باندھے، نرم تاثرات والی قرۃ العین۔ اس کے اندر پہلی بار کسی حسد نے سر نہیں اٹھایا۔ تمہیں میرا آنا برا تو نہیں لگا؟ مجھے برا کیوں لگے گا؟ مجھے لگا تم مجھے ناپسند کرتی ہو۔ نہیں کرتی۔ صوفیہ کچھ خاموش ہو گئی۔ وہ نرمی جو اس کے چہرے پر تھی وہ آنکھوں میں بھی نظر آتی تھی۔ میں معافی مانگنے آئی تھی۔ کس لیے؟ میں نے تمہیں کافی تنگ کیا۔ آپ نے تنگ نہیں کیا تھا، آپ نے صرف وہ کیا جو آپ کا دل کہتا تھا، اور میرا دل کہتا تھا کہ قرۃ العین عیسیٰ کو چھوڑ دے۔ وہ سوگوار سا مسکرائی۔ قرۃ لمحے بھر کو خاموش ہو گئی۔ آپ نے صرف چاہا تھا صوفیہ، کوشش بھی کی تھی۔ تمہیں نفرت ہوگی نا مجھ سے؟ جو کوشش کی تھی وہ کافی نہیں تھی، اور میں نے آپ کے لیے دل میں کوئی نفرت نہیں رکھی ہوئی۔ پہلے ناپسندیدگی تھی، اب وہ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو سمجھ سکتی ہوں صوفیہ۔ تم نہیں سمجھ سکتی قرۃ، تم میرے دل کو نہیں سمجھ سکتی۔ اس کا دل دکھا۔ وہ دونوں ایک ہی مرد کو چاہتی تھی، بھلے ہی وہ صوفیہ کی عیسیٰ کے لیے پسندیدگی سے واقف تھی، لیکن پھر بھی اسے دکھ ہوا۔ ٹھیک کہتی ہے، ہم ہر کسی کے دل کو نہیں سمجھ سکتے، میں بھی آپ کے دل کو نہیں سمجھ سکی، لیکن میں اس دل کو پسند کرتی ہوں۔ تسلی دے رہی ہو؟ نہیں، آپ کا دل خالص ہے صوفیہ، آپ نے جو کیا اس پر پشیمان ہے۔ آپ وہ سب دہرانا نہیں چاہتی، یہ دل کا خالص ہونا ہی تو ہے۔ میرا رویہ بھی آپ کے ساتھ اچھا نہیں رہا، میں اس کے لیے معافی چاہتی ہوں۔ تم حق بجانب تھے کہ تم مجھے ناپسند کرو۔ نہیں تھی، جانے کیسے دل میں آپ کو لے کر ناپسندیدگی آ گئی، جیسے آپ کے دل میں آ گئی میرے لیے۔ لیکن شاید ہم کسی کے پسندیدہ نہیں بن سکتے، ہر شخص ہمیں اپنی نظر سے دیکھتا ہے۔ میں نے آپ کو اپنی نظر سے دیکھا، آپ نے مجھے اپنی نظر سے۔ ہم نے ایک دوسرے کی خامیاں دیکھی اور خوبیاں بھلا دی۔ صوفیہ اسے دیکھتی رہی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا عیسیٰ خوش نصیب تھا۔ میں انگلینڈ جا رہی ہوں۔ وہ چونکی۔ کس لیے؟ میرا ایک خواب تھا قرۃ کہ میں دنیا گھوموں، پھر اس خواب کو ایک اور خواب نے دھندلا دیا۔ ایک خواب ٹوٹا تو دوسرا یاد آ گیا، اب وہیں پورا کرنا چاہتی ہوں۔ وہ جس خواب کا کہہ رہی تھی وہ اسے جانتی تھی۔ آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ اسے دکھ ہوا، اب نہ گئی تو کبھی نہیں جا سکوں گی، دل کو مضبوط کر لیا ہے۔ وہ ہلکا سا مسکراتی اٹھی تو قرۃ کو بھی اٹھنا پڑا۔ آئی ایم سوری صوفیہ، اگر کبھی میں نے آپ کو ہرٹ کیا ہو تو تم بھی معاف کر دینا قرۃ، اور عیسیٰ سے بھی کہنا کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ اس نے سر ہلا دیا، پھر آگے بڑھی اور دھیرے سے اسے گلے لگا لیا۔ صوفیہ ساکت ہوئی۔ آپ کا دل سبز رہے ہمیشہ، وہ دعا دے رہی تھی۔ صوفیہ کا گلا رند گیا، اس کا دل اب سدا بنجر رہتا۔ وہ غلط دعا دے رہی تھی۔ قرۃ کو گلے لگا کر ہٹتے وہ ہلکا سا مسکرائی۔ میں تمہیں اپنے سفر کی کہانی سناؤں گی واپسی پر، میں منتظر رہوں گی۔ وہ مسکرائی، دل صاف ہو گیا، جو تھا سب دور کر دیا، ہر نفرت، ہر اذیت۔ صوفیہ نے ہلکا سا اس کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ تم دونوں کا ساتھ مبارک ہو۔ قرۃ بس ہلکا سا مسکرائی۔ وہ وہاں مزید نہیں رکی، اسے وہاں سے جانا تھا۔ وہ جو قرۃ سے معافی مانگنے آئی تھی، جاتے وقت اسے احساس ہوا وہ لاشعوری طور پر عیسیٰ کو آخری بار دیکھنے آئی تھی۔ آخری ملاقات شام کو اس کی فلائٹ تھی۔
لیکن شاید یہ آخری ملاقات ہونی لکھی ہی نہیں تھی۔ اس کے قدم گھر سے دور ہوتے گئے، کسی کی زندگی سے بھی دور ہوتے گئے۔ اسے نئی زندگی شروع کرنی تھی، نئی شروعات۔ اس کی گاڑی جھٹکے سے رکی، بامشکل سر کو اسٹیئرنگ وہیل سے ٹکرانے کی سے بچایا۔ اندر تیش کا ایک طوفان اٹھا اور وہ جھٹکے سے دروازہ کھولتا باہر نکلا۔ یہ جو بھی تھا، آج اس کی شامت آئی تھی۔ پیچھے کھڑکی کا رکا دروازہ بجانے سے پہلے ہی اندر موجود انسان باہر نکلا اور زین کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ صوفیہ تھے۔ اس نے ابرو اچکاتے اسے دیکھا، پھر ایئرپورٹ کی عمارت کو۔ میں نے آج جان لیا کہ خواتین کو ڈرائیونگ کرنے سے کیوں روکا جاتا ہے۔ وہ جو جھنجھلا کر باہر نکلی تھی، زین کو دیکھتے جھنجھلاہٹ خفت میں بدلی۔ گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا۔ گاڑی ہے کس کی؟ اب اس کا الزام بھی مجھ پر ڈال دو۔ غلطی تمہاری بھی تھی۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے سامنے آیا۔ میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، اب جانے دو مجھے، میری فلائٹ کا ٹائم ہو گیا۔ تم آج جا رہی ہو؟ کال پر چند دن بعد کا کہا تھا۔ یہ بات چند دن پہلے کہی تھی میں نے، چند دن گزر چکے۔ میرا خیال تھا تم مجھے الوداع کرنے آئی ہو۔ میں تمہیں کیوں الوداع کرنے لگی؟ جانے میں کیوں تم سے الوداع کی امید رکھنے لگا؟ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ ہٹو سامنے سے زین۔ وہ کچھ بیزار ہوئی۔ زین کی نگاہیں اسے کنفیوز کر رہی تھی۔ جو آپ کا حکم مادام۔ ہاتھ سینے پر رکھتے وہ سائڈ میں ہوا اور اس کی کار سے ٹیک لگا لی۔ صوفیہ نے دانت کچکچائے۔ دروازے کے سامنے سے ہٹو، مجھے سامان اٹھانا ہے۔ میری فلائٹ میں ابھی دیر ہے، کیا تم مجھے کمپنی نہیں دے سکتی؟ تم کیا چاہتے ہو، میری فلائٹ مس ہو جائے؟ اوہ، تو تم میرا دماغ پڑھنے لگی؟ وہ حیران ہوا۔ زین، اب کہ صوفیہ کو رونا آیا، اس کا دل رک رک کر چل رہا تھا اور اس انسان کو مذاق کی پڑی تھی۔ جی صوفیہ، مجھے تنگ مت کرو، میں پہلے ہی بہت مشکل سے جانے کا فیصلہ لے رہی ہوں۔ وہ سنجیدہ ہوا۔ تم غلط کر رہی ہو، فرق نہیں پڑتا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اگر میں کہوں کہ رک جاؤ، وہ میں پر زور دیتا بولا۔ میں چاہوں گی تم مجھے رکنے کا نہ کہو۔ وہ خاموش ہوا۔ واپس کب آؤ گی؟ میں واپسی کے لیے نہیں جا رہی۔ الوداع بھی نہیں کہو گی؟ جو الوداع کہہ کر جائے وہ واپسی کی امید تھما کر جاتا ہے۔ یعنی تم پیچھے والوں کو چھوڑ کر جا رہی ہو؟ میں پیچھے والوں کو بھلا کر جا رہی ہوں۔ یہ مت کرو صوفیہ۔ اسے دکھ ہوا۔ وہ عیسیٰ کے لیے خوش تھا، اسے صوفیہ کے لیے دکھ ہوا۔ مجھے یہ کرنے دو زین۔ میں آج اس کے گھر گئی تھی ایک آخری بار ملنے، آخری ملاقات۔ وہ نہیں مل سکا، میرے مقدر میں آخری ملاقات بھی نہیں تھی۔ جو چاہے ہو وہ کیوں نہیں ملتا؟ صبر کریں تو کتنا؟ جو مل جائے اسے چاہ بنا لو۔ جس سے کچھ ملا ہی نہ ہو، کچھ نہ کچھ تو ہر کسی کو ملتا ہے۔ پھر جو چاہیے ہو وہ کیوں نہیں ملتا؟ زین نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اسے لمبے لمبے فلسفے جھاڑنے نہیں آتے تھے۔ وہ تسلی دینے کے معاملے میں کورا تھا۔ محبت مرض ہے، خدا کی پناہ اس مرض سے۔ اسے اس شے سے پناہ مانگنی تھی، وہ اس شے سے صحیح پناہ مانگتا تھا۔ محبت معجزہ ہے، مل جائے تو۔ محبت مرض ہے، نہ ملے تو۔ فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہونے لگی۔ صوفیہ نے کچھ بے بسی سے اسے دیکھا۔ زین گہری سانس لیتا دروازے کے سامنے سے ہٹا۔ وہ آگے بڑھی، اپنا بیگ اٹھایا، ڈرائیور سے کچھ کہا اور نہ زین پر دوسری نظر ڈالے جانے لگی جب پیچھے سے اس کی آواز آئی۔ واپسی کی کوئی امید ہی چھوڑ دو، میں واپس نہیں آؤں گی۔ ہم اب کبھی نہیں ملیں گے زین۔ وہ نہیں مڑی۔ زین چلتا ہوا اس کے سامنے آیا۔ شاید ہم مل جائیں۔ نہیں ملیں گے۔ شاید کہ مل جائیں۔ کسی پرانے دھند میں ڈوبے کیفے میں، کسی کچی پگڈنڈی پہ، کسی بارش میں ڈوبتی سڑک پر چھاتا تانے، پرانے قدیم قلعے کے دروازے پہ۔ تم مجھے دیکھو اور رخ پھیر لو، میں تمہیں دیکھوں اور مسکرا دوں۔ تمہارا رخ پھیرنا اجنبیت، میرا مسکرانا محبت۔ وہ دھیرے سے کہہ رہا تھا۔ صوفیہ کی آنکھوں میں بے یقینی اتری۔ زین، کسی شاعر کی نظم ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ لیکن وہ ایسی نظم کیوں سنانے لگا؟ وہ محبت سے پناہ مانگا کرتا تھا۔ کیا ہو جس سے تم پناہ مانگو، تمہارے اندر موجود ہو؟ الوداع زین۔ وہ اسے دیکھتی دھیرے سے ایئرپورٹ کی طرف بڑھ گئی۔ زین وہیں ٹھہرا رہا۔ وہ الوداع کہہ کر گئی تھی تو کیا وہ واپسی کا پروانہ تھما کر گئی تھی؟ اس کی نظریں صوفیہ کے قدموں پر تھی۔ آج اس کی ہیل کی ٹک ٹک ارد گرد گونج رہی تھی۔ ذہن میں، دل میں، ہر جگہ وہ واضح نظر آ رہی تھی۔ پھر وہ بھیڑ میں گم ہونے لگی۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ بنا مڑے اسے دیکھتا رہا۔ پھر ہجوم میں وہ گم ہو گئی۔ اس کا سرخ کوٹ نقطہ بن گیا۔ زین نے نظریں پھیر لی، اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور بیگ اٹھایا تو یہ انجام تھا۔ یوں مبہم سا، غیر واضح۔ اس کے قدم مخالف سمت میں چلنے لگے۔ شاید عرصے بعد وہ دونوں کسی کیفے میں مل جائیں، کسی اجنبی سڑک پر، کسی پگڈنڈی پر۔ اس کا رخ موڑنا خفگی ہو، اس کا مسکرانا محبت، شاید۔ 2 دن زینب کا رونا برداشت کرنے کے بعد اس شام اس نے زینب کو علی بھائی اور ثنا بھابھی کے ساتھ باہر بھیج دیا۔ خود وہ 2 دن سے کمرے میں قید تھی۔ جواد کی واپسی اس کا دماغ سن کر گئی تھی۔ ابا اور اماں نے فیصلہ اس پر چھوڑ دیا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ دنیا سے ہی غائب ہو جائے۔ کیا جواد کو سب مذاق لگتا تھا؟ باہر سے شور کی آواز آنے لگی تو وہ چہرے سے آنسو صاف کرتی باہر کی طرف بڑھی۔ ثنا بھابھی بگڑے چہرے کے ساتھ آ رہی تھی۔ اس کی نظریں دروازے پر گئی۔ زینب کہاں ہے بھابھی؟
علی بھائی پیچھے نہیں تھے، بچے نیند سے جھولتے آ رہے تھے، لیکن زینب وہاں نہیں تھی۔ ثنا نے سامان رکھتے کچھ پریشانی سے اسے دیکھا۔ وہ بازار میں گم ہو گئی تھی، زمین اس کے قدموں کے نیچے سے سرک گئی۔ گم ہو گئی مطلب ہمارے ساتھ ہی تھی، پتہ نہیں کیسے ادھر ادھر چلی گئی۔ علی کب سے اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس کا وجود لڑکھڑا گیا، پورا کا پورا آسمان سر پر آ گرا۔ ایسے کیسے گم ہو گئی؟ پتہ نہیں، وہ کچھ بوکھلائی ہوئی سی تھی۔ ماریا کچھ صدمے سے انہیں دیکھتی رہی، پھر سب کچھ بھلائے دروازے کی طرف دوڑی۔ ماریا کیا کر رہی ہو؟ ثنا نے بروقت اسے پکڑا۔ میری بیٹی کہاں ہے بھابھی؟ مجھے جانے دے، وہ چلا رہی تھی۔ دماغ سن ہو گیا، دل بند، آنکھیں نم۔ ماریا رکو، علی ڈھونڈ رہے ہیں اسے۔ وہ بمشکل اسے قابو کرتی ابراہیم صاحب اور بلکہ اس کو آواز دینے لگی۔ ایسے کیسے گم ہو گئی؟ وہ چھوٹی سی ہے۔ وہ ہوش میں نہیں لگ رہی تھی، بلکہ اس ہون کسی بیٹھک میں آئی۔ کیا ہوا؟ پکڑے اسے ممانی، یہ باہر جا رہی ہے، کچھ ہوش کرو ماریا، ہوا کیا ہے؟ زینب بازار میں گم ہو گئی، ہمارے ساتھ ہی تھی، جانے کیسے ادھر ادھر ہو گئی۔ اب کہ ان دونوں کے سر پر آسمان گرا۔ گم ہو گئی؟ ماریا رو رہی تھی، اس کا سانس جیسے اکھڑنے لگا تھا۔ وہ اس کے پاس واحد سہارا تھی۔ نہیں اللہ، میں نہیں جانتی کیسے گم ہوئی۔ وہ آئس کریم کے لیے ضد کر رہی تھی، علی نے منع کیا کہ سردی میں گلا خراب ہو جائے گا۔ جانے کیسے ہماری نظر ہٹی اور وہ گم ہو گئی۔ آپ کو دھیان رکھنا چاہیے تھا بھابھی، آپ کے بھروسے بھیجا تھا میں نے اسے، وہ پوری شدت سے چلائی۔ ثنا نے بامشکل ضبط کیا۔ کیا کیا ہی تھا دھیان؟ علی کب سے خوار ہو رہے ہیں اس کے پیچھے، اور تم ہم پر ہی الزام ڈالنا شروع کر دو۔ ذرا اس کے باپ کو فون کر کے پوچھو کہ وہ کہاں ہے، مجھے یقین ہے وہیں لے گیا ہوگا اسے۔ ماریا کا وجود ساکت ہوا، رواں رواں رک گیا۔ جواد، وہ یہ کر سکتا تھا، یہ بھی۔ اس نے جھٹکے سے خود کو چھڑوایا، کمرے میں جاتے جھپٹ کر بیڈ پر پڑا موبائل اٹھایا۔ جواد کی کل سے کہیں کالز آئی پڑی تھی، اس کا نمبر ملا کر اس نے بے دردی سے آنسو صاف کیے۔ ماریا، وہ دوسری طرف کچھ حیران سے بولا۔ زینب کہاں ہے جواد؟ میری بیٹی کہاں ہے؟ اس کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ کیا مطلب؟ معصوم مت بنو، تم لے کر گئے ہو نا اسے؟ زینب کہاں ہے جواد؟ مجھے کیسے معلوم ہوگا وہ کہاں ہے؟ وہ تمہارے پاس تھی، کیا ہوا اسے؟ وہ لمحوں میں بوکھلا گیا۔ جھوٹ مت بولو، وہ بھائی کے ساتھ گئی تھی، تم لے گئے ہو نا اسے؟ میری بیٹی واپس کر دو۔ وہ رو رہی تھی، اور پوری شدت سے رو رہی، بلکہ اس پریشانی سے اندر داخل ہوئی۔ پیچھے ابراہیم صاحب اور ثنا بھی تھے۔ میں اپنی ہی بیٹی کو کیوں اغوا کروں گا؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ مجھے بتاؤ وہ کہاں گئے تھے؟ تم یہ کر سکتے ہو، تم ہر شے کر سکتے ہو۔ میری بات سنو ماریا، مجھ پر الزام بعد میں بھی لگا سکتی ہو، مجھے بتاؤ وہ کہاں گئے تھے؟ اس کا رواں رواں کانپنے لگا، کانپتے لبوں سے اس نے بازار کا بتا کر فون بند کر دیا۔ اگر جواد کے پاس بھی نہیں تو پھر کہاں؟ وہ وہیں بیڈ کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی، ہچکیاں نکلنے لگی، بلکہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ثنا کچھ پریشانی اور بیزاری سے وہیں تھی۔ ابراہیم صاحب علی کو کال ملانے لگے۔ جانے کتنے ہی لمحے گزرے، کتنی ساعت، کتنے منٹ، شاید کہیں گھنٹے۔ جب اسے زینب کی آواز سنائی دی، بے یقینی سے سر اٹھاتے وہ ہوش بھلائے باہر کی طرف بھاگی۔ کھلے دروازے سے زینب کو اٹھائے جواد اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے زینب تک بڑھی اور اسے جھپٹ کر جواد کے ہاتھ سے تھاما۔ اوہ زینب، میری بیٹی۔ وہ اسے چوم رہی تھی، کبھی گلے سے لگا رہی تھی۔ اذیت کم ہونے لگی، اسے کچھ ہو جاتا، یہ خیال موت جیسا تھا۔ وہ ٹھیک ہے ماریا، آواز پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ سرخ پڑتی آنکھوں اور تھکے چہرے کے ساتھ جواد اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس تک آئی اور اس کے سینے پر ہاتھ مارا۔ تم لے کر گئے تھے نا اسے؟ ہاں، اس قدر گر جاؤ گے اب؟ وہ دھاڑتے ہوئے اسے پوچھ رہی تھی۔ جواد نے ضبط سے اسے دیکھا۔ میں نہیں لے کر گیا تھا۔ جھوٹ مت بولو، تم مجھے اذیت دینا چاہتے تھے نا، دے لی اذیت، بس کرو اب جواد، خدا کے لیے بس کرو۔ ماریا، علی فوراً آگے بڑھا اور اسے تھاما۔ یہ نہیں لے کر گیا تھا، یہ بازار میں آیا تھا میرے پاس، اسی نے زینب کو ڈھونڈا ہے، اسے الزام مت دو۔ اس کے آنسو رکے، سرخ پڑتے چہرے سے جواد کو دیکھا۔ وہ ضبط سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی پیچھے ہوئی، نیچے ڈر کر ٹہری، زینب کو تھاما۔ یہاں سے چلے جاؤ، گھر چلو ماریا، مت اذیت دو خود کو بھی اور مجھے بھی، میں نے کہا یہاں سے چلے جاؤ جواد۔ وہ زینب کو اٹھائے جانے لگی، جب ثنا بھابھی کی آواز کانوں میں پڑی۔ چلی جاؤ اس کے ساتھ ماریا، کب تک یہاں رہو گی؟ وہ کچھ بیزاری سے کہہ رہی تھی۔ میرے ماں باپ کا گھر ہے بھابھی، جب بھائی کمانے لگ جائے تو وہ ماں باپ کا نہیں بھائیوں کا گھر بن جاتا ہے۔ ماریا کا گلا رند گیا، یہ اس کے منہ پر جیسے تماچا تھا۔ وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا شوہر ہے، میرے بچوں کا باپ ہے، اپنے ماں باپ کا بیٹا ہے، اس پر اور بھی ذمہ داریاں ہیں۔ اس بے عزتی پر اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ جواد کے سامنے یہ الفاظ اس کے لیے ذلت تھے۔ ثنا چپ کر جاؤ، علی سختی سے کہتے آگے کو ہوا۔ کب تک چپ کروں؟ برداشت کی بھی حد ہوتی ہے، آپ اکیلے اس کے بھائی نہیں ہیں، ہر شے آپ کے کاندھوں پر ڈال دیے سب نے۔ زینب اس سے اپنا آپ چھڑاتی نیچے اتر رہی تھی، اس کی گرفت ڈھیلی تھی، وہ ثنا کی طرف متوجہ تھی۔ میری بیٹی میری جائیداد میں سے کھاتی ہے ثنا؟ ماموں، وہ جائیداد آگ میں جل گئی تھی، اسے دوبارہ میرے شوہر نے کھڑا کیا ہے۔ ماریا کو احساس ہوا کسی نے اسے پتال میں جا پھینکا تھا۔ زینب اس کے حصار سے نکلتی پیچھے کھڑے جواد کی طرف بڑھ گئی۔ وہ چونکی جواد کو دیکھا، پھر زینب کو۔ باپ بیٹی سب سے محفوظ رشتہ، وہ اس کے گم ہونے کا سن کر سب سے پہلے گیا تھا، اسے ڈھونڈ کر بھی وہیں لایا تھا۔ وہ ان دونوں کو دیکھے گئی۔ زینب کو سینے سے لگاتے جواد نے اذیت سے اسے دیکھا۔ گھر چلو ماریا، مت خود کو اذیت دو۔ وہ اسی طرح ساکت اسے دیکھتی رہی۔
کہیں نہیں جائے گی، وہ اتنی ہی بوجھ بن رہی ہے علی تم پر تو میں اسے لے کر چلا جاؤں گا یہاں سے، بلکہ سامان باندھو اپنا۔ وہ فیصلہ صادر کرتے جانے لگے جب پیچھے سے ماریا کی آواز ابھری، میں جواد کے ساتھ جاؤں گی ابا۔ جواد کے ساتھ ساتھ وہاں موجود ہر شخص ٹھٹک گیا۔ وہ آنسو صاف کرتی مضبوط لہجے میں کہہ رہی تھی، ماریا نہیں ابا، میں نے سوچ کر ہی فیصلہ لیا ہے، مجھے اپنی بیٹی کو ماریا نہیں بنانا۔ میں جیسے مر مر کر جی ہوں اسے ویسی زندگی نہیں دینی۔ ماں باپ کی عدم توجہی اور علیحدگی دونوں میں سب سے زیادہ نقصان اولاد کا ہوتا ہے۔ مجھے اپنی بیٹی کو وہ نقصان نہیں دینا۔ اس کا لہجہ پھر سے بھیگ گیا۔ جواد کو پھر سے اذیت ہوئی۔ وہ پہلی بار اس کے آنسو صاف کرنا چاہتا تھا۔ مجبور ہو کر مت فیصلہ لو ماریا، یہ شخص تمہیں تکلیف دے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میری طرف سے اب کوئی تکلیف ماریا کو نہیں ملے گی۔ وہ زینب کو اٹھائے اس تک آیا، آنکھوں میں نرمی گھل گئی۔ تم پہلے بھی اسے اذیت دے چکے ہو جواد، میں دوبارہ کیسے یقین کر لوں؟ وہ غصے سے چٹک کر بولے، نہیں ابا، ہم دونوں نے برابر ایک دوسرے کو تکلیف دی ہے، قصور دونوں کا تھا۔ نہ میں نے اس گھر کو اپنا سمجھا، نہ جواد نے مجھے اپنا سمجھا۔ میں اس کے گھر والوں کو اہمیت نہ دے سکی، یہ مجھے اب اگر ہم دونوں کو احساس ہے تو یوں ہی صحیح، زینب کے لیے ہی صحیح، مجھے جانے دے۔ ابراہیم صاحب کے پاس الفاظ ختم ہو گئے، جواد کے پاس الفاظ کا ذخیرہ جمع ہو گیا۔ وہ اس سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، بہت کچھ سننا چاہتا تھا۔ شکریہ ماریا، وہ فی الوقت اتنا ہی کہہ سکا، صرف زینب کے لیے جواد، صرف زینب کے لیے۔ اس کی نظر جواد سے لپٹ کر کھڑی زینب پر گئی، لیکن میں نے صرف زینب کے لیے نہیں کیا، میں اب واقعی یہ رشتہ نبھانا چاہتا ہوں ماریا، دل سے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ماریا نہیں مسکرائی، وہ عورت تھی، وہ ماں تھی، مجبور تھی اندر کی طرف جاتے ہوئے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا وہ ایک بیوی ہوتی تو کبھی نہ جاتی واپس، وہ ماں تھی اور ماں ہمیشہ ہار جاتی ہے۔ آنسو صاف کرتے وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی، اسے سنبھال لینا تھا، اور پیچھے کھڑے جواد کو پہلی بار احساس ہوا کہ دین اسلام کس قدر خوبصورت تھا۔ وہ راستے کھلے رکھتا تھا، وہ آسانیاں دیتا تھا، اگر تب وہ ماریا کو 3 طلاق ایک ساتھ دے دیتا تو وہ سب کھو دیتا۔ اگر آج کچھ باقی تھا تو اسی وجہ سے تھا کہ اس نے اس حکم پر عمل کیا تھا جو شرعی تھا، جو اس کی آسانی کے لیے رکھا گیا تھا، اور بے شک رب کے احکام آسانی کے لیے ہی ہیں۔ بریک لگاتے ہوئے اس نے بے یقینی سے عیسیٰ کو دیکھا۔ میں نے کر لیا، بالکل، وہ مسکرایا۔ اف، مجھے مبارک، وہ ہنس دیا۔ وہ یوں خوش ہو رہی تھی جیسے کوئی موڑ کا سر کر لیا۔ عیسیٰ پچھلے کئی دن سے اسے ڈرائیونگ سکھا رہا تھا۔ شروع میں وہ صاف بدک گئی۔ میں نہیں سیکھوں گی۔ کیوں؟ مجھے نہیں سیکھنی، بس ڈرائیور ہے نا، آپ اکیلی ڈرائیور کے ساتھ نہیں جاتے، اور ہر بار ملازموں کو لے کر جانا مشکل ہے، تو آپ کے ساتھ آیا جایا کروں گی۔ میں ساری عمر آپ کا ڈرائیور بننے کے لیے حاضر ہوں مادام قرت، لیکن ڈرائیونگ آپ کو سیکھنی ہی ہوگی۔ وہ ضد کا پکا تھا، اسے ضد کرنی نہیں آتی تھی۔ پہلے دن اس نے کسی ہمسائے کی گاڑی میں ٹھوک دی۔ عیسیٰ شام کو انہیں چیک اور معذرت دونوں دے آیا۔ اگلے دن اس نے کسی درخت کو زخمی کر دیا۔ وہ نیچے اترا، درخت کے زخم پر افسوس کیا اور اسے پھر سے سکھانا شروع کر دیا۔ تیسرے دن اس نے اپنا ماتھا زخمی کر لیا۔ وہ بنا سیٹ بیلٹ کے ڈرائیونگ سیکھ رہی تھی۔ جھٹکا لگنے پر ماتھا سیدھا جا کر اسٹیئرنگ سے ٹکرایا۔ عیسیٰ کے اچھا خاصا جھڑکنے پر اس نے سیٹ بیلٹ باندھنا شروع کر دی، لیکن اس سے پہلے شہبار کے ساتھ بیٹھ کر اس کی پوری زور و شور سے شکایت لگائی۔ اب تو میں نے ڈانٹ دیا تو آپ میری شکایت لگائیں گی؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے پوچھنے لگا، آپ مجھے ڈانٹیے گا ہی مت، غلط کریں گی تو ڈانٹ تو پڑے گی۔ آپ مجھے ڈانٹیں گے؟ مجھے، قرۃ العین کو؟ وہ گردن اٹھائے مان سے پوچھنے لگی۔ وہ مسکرایا، عیسیٰ حیات کو اپنا دل پیارا ہے، اس ڈانٹ کے لیے معذرت۔ وہ اس کی پسندیدہ عورت تھی، مرد کی پسندیدہ عورت کو چاہے جانے کا مان ہوتا ہے، اسے بھی تھا۔ بالآخر کئی دن کی محنت کے بعد اس نے دل لگا کر ڈرائیونگ سیکھ لی، آہستہ لیکن احتیاط سے۔ اس طرح چلائیں گی تو ہم پہنچ گئے گھر آج، مناسب سپیڈ ہے۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گیا، چونٹیوں جیسی۔ میں انہیں سڑکوں پر ون ویلنگ کیا کرتا تھا، جہاں میری زوجہ کچھوے کی رفتار سے گاڑی چلا رہی ہیں۔ آپ ون ویلنگ کرتے تھے؟ صدمہ، بالکل، فخر، کتنی غلط بات ہے، افسوس، میں نے کب کہا کہ اچھی بات ہے؟ ڈٹائی، اور وہ اس ڈھیٹ کو گھور کر رہ گئی، پھر بھی سپیڈ زیادہ نہ کی۔ عیسیٰ اسے دیکھ کر رہ گیا، وہ اسے نظر انداز کرتی رہی۔ وہ بالآخر ٹھیک تھی، وہ بالآخر خوش تھا، پیچھے سب ٹھیک تھا، آگے سب بہترین تھا۔ اماں سے بات ہو جاتی۔ مہر کا کچھ دن تک نکاح تھا، جواد اور ماریا اپنے گھر میں خوش تھے، ابو بکر اسلام آباد آ رہا تھا، سب ٹھیک تھا، سب بہترین تھا۔ اتنی بزدل مت بنے، وہ اکتا گیا۔ احتیاط کر رہی ہوں۔ عیسیٰ کی اکتاہٹ اڑن چھو ہوئی۔ قرۃ العین اکیلی نہیں تھی، اس کے اندر ایک اور وجود تھا۔ پہل اسے اس خبر پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ کئی دن کی طبیعت خرابی کے بعد شہوار کے ساتھ چیک اپ کرانے گئی تھی۔ واپسی پر جو خبر اس نے دی، وہ کتنی دیر اسے دیکھتا رہا۔ کیا مطلب؟ میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو معلوم ہے عربی میں والد کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اب کہتے ہیں۔
اوکے، وہ نہیں سمجھا تھا، وہ سمجھانا چاہتی تھی۔ تو یہ کہ آپ کی اولاد آپ کو اب کہے گی، اس کی اولاد 1 منٹ، اس کے چہرے پر بے یقینی پھیلی۔ وہ سرخ پڑتے چہرے سے وارڈروب درست کر رہی تھی، عیسیٰ کو الفاظ سمجھ میں آئے اور اس کے چہرے پر وہ تاثرات آئے جیسے اسے پوری دنیا مل گئی ہو۔ وہ جھٹکے سے اس کے سامنے آیا۔ یہ سچ ہے؟ وہ یوں پوچھ رہا تھا جیسے اس نے خواب جواب میں نہیں یہ جھوٹ ہے کہا تو وہ مر جائے گا۔ یہ سچ ہے۔ ہاتھ وہ سامنے تھا، اس کا دل اندر تک کسی گہرے احساس میں ڈوبا۔ پھر اس نے قرت کے دونوں ہاتھ تھامے اور انہیں آنکھوں سے لگایا۔ یہ اب صرف محبت نہیں رہی، یہ عقیدت بن گئی ہے۔ شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے، شکریہ مجھے مکمل کرنے کے لیے۔ اس کی آواز میں نمی گھلی، قرۃ العین کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ معجزوں جیسی باتیں کرتا تھا اسے احساس ہوا وہ انتہا کا احساس کرنے والا واقع ہوا تھا۔ اگلے دن خود جا کر ڈاکٹر سے اس کا ڈائٹ پلان بنوایا۔ شہوار کے ساتھ بیٹھ کر اس پر اچھی خاصی پابندیاں لگوائی، جن میں سر فہرست چائے پینا تھا۔ وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی جب وہ کسی جن کی طرح وہاں نازل ہوا۔ آپ کو یہ منع ہے۔ ایک کپ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائی۔ وہ اس معصومیت پر اشش کر اٹھتا لیکن فی الحال چائے کی کٹیل اٹھا کر دور رکھ دی۔ ہرگز نہیں۔ وہ خفا ہوئی، پھر سرخ ہوئی، پھر اسی خفگی سے لاؤنج میں جا کر صوفے پر پاؤں اوپر کیے بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ اس نے رخ موڑ کر حیات کو دیکھا۔ آپ کا بیٹا کبھی کبھی ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، کچھ عرصہ پہلے کہا گیا۔ ان کا جملہ دہرایا۔ تمہارا بھلا چاہتا ہے، کچھ عرصہ پہلے کہا گیا۔ اس کا جواب لوٹایا۔ اس بھلے میں خیر نہیں۔ میرا دکھ سمجھ آیا۔ اسے اپنا دکھ ستا رہا تھا، کسی اور کا کیا دیکھتی۔ ایک کپ، اسے پورا 100% یقین تھا کہ اس نے جان بوجھ کر ڈاکٹر سے چائے پر پابندی لگوائی ہے۔ بھلا چائے پینے سے کون ڈاکٹر منع کرتا ہے؟ ڈاکٹر نے بہت زیادہ چائے پینے سے منع کیا تھا۔ عیسیٰ نے سرے سے پابندی لگا دی۔ چائے پر پابندی لگانے والے چائے کے 3 پیکٹ زینت آپا کے ہاتھوں باہر پھینکوا رہا تھا۔ چائے کے دونوں شیدائی صدمے سے اٹھے۔ یہ ظلم ہے۔ ظالم نے کاندھے جھکا کر مظلوموں کو دیکھا۔ یہ میرا فرض ہے، آپ دونوں چوری چوری چائے بنا لیں گے۔ بڑے چور اور چھوٹی چورنی نے منہ بسورا۔ چائے گمنام ہوئی اور لاؤنج میں عیسیٰ کافی لے کر بیٹھ گیا۔ اسے پیا کرے، فائدہ دے گی۔ انہیں اپنا نقصان عزیز تھا۔ حیات نے خفگی دکھائی۔ قرت نے منہ پھلایا۔ تھوڑی دیر گزری، جب منہ پھلائے قرۃ العین کا چہرہ زرد ہوا، پھر وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے واش روم کی طرف گئی۔ عیسیٰ بوکھلا کر اور شہوار پریشانی سے اس تک گئے۔ واپسی پر وہ پہلے سے زیادہ زرد چہرے سے واپس آئی۔ ایک ہاتھ سے عیسیٰ کا ہاتھ پکڑے وہ نڈھال سی صوفے پر بیٹھی۔ 2-3 دن سے عجیب کیفیت تھی۔ ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ وہ متفکر تھا۔ ٹھیک ہوں۔ وہ بیمار لگ رہی تھی، نڈھال، چہرہ تھکا سا تھا۔ نظر سامنے ٹیبل پر گئی۔ کافی تازہ بھنی ہوئی مچھلی پیسٹری اسے پھر سے ابکائی آئی۔ عیسیٰ، یہ کافی ہٹاؤ یہاں سے۔ ظالم شخص مظلوم بن گیا۔ کافی کا کیا تعلق؟ موم ساسو ماں بن گئی۔ اسے گھور کر دیکھا۔ اس نے کافی ہٹوا دی۔ چہرے پر پہلے سے زیادہ پریشانی ابھری۔ ڈاکٹر کو یہیں بلا لیتے۔ ریلیکس عیسیٰ، یہ نارمل ہے، ہوتا ہے ایسا۔ اس کے لیے نہیں تھا۔ وہ کمرے میں گیا، دوائی اٹھائی۔ شہوار کچن میں گئی، پانی اٹھایا۔ پیچھے بیٹھے حیات نے مشکوک ہو کر اسے دیکھا۔ کافی، مچھلی، اور وہ ہنستی ہے۔ عیسیٰ اس کے بعد بھولے سے بھی اس کے سامنے کافی پینے سے بچنے لگا۔ وہ اس پر کسی سائے کی طرح نظر رکھتا، اس کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں اس بارے میں بات کرتا، بلا تکان بولتا۔ وہ دلچسپی سے سنتی، مستقبل کی پلاننگ، بچوں کا اسکول، ان کی پڑھائی وغیرہ وغیرہ۔ وہ حیران ہوتی کہ وہ ابھی سے یہ سب سوچ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی اولاد کو ویسا بچپن نہیں دینا چاہتا تھا جیسا اس کا تھا۔ جن کا بچپن اب نارمل گزرا ہو، ان کے سارے خواب اپنی اولاد کے بچپن سے جڑ جاتے ہیں۔ وہ اس کا یوں خیال رکھتا کہ وہ کبھی کبھی جھنجھلا جاتی۔ وہ ٹیبل پر چڑھ کر سامان اتار رہی ہے تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے اتارے گا، 2-4 منٹ ڈانٹے گا، پھر آدھا گھنٹہ اسے سوری کہے گا۔ اس کی آنکھوں میں آج کل منٹوں میں نہیں سیکنڈز میں آنسو آتے تھے۔ موڈ سوئنگز کس بلا کا نام ہے، یہ عیسیٰ حیات کو اب پتہ چل رہا تھا۔ شہوار سیکنڈز میں اس کی کلاس لیتی۔ وہ ان سے کلاس لینے کمرے میں گیا اور سر جھکائے ڈانٹ سنی۔ موم، اب سچ بتائیں، آپ دونوں کی میرے پیچھے لڑائی نہیں ہوتی؟ وہ اس محبت پر حیران تھا۔ شہوار اس سوال پر غصہ ہوئی۔ تم ہم دونوں کو لڑوانا چاہتے ہو؟ لڑوانے والے نے اپنا سر ان کی گود میں رکھا۔ اپنے عزیز لوگوں کو کون لڑوانا چاہتا ہے؟ بہت شکریہ موم، میری موم ہونے کے لیے۔ حیات اور شہوار دونوں مسکرائے۔ وہ آنکھیں موندے وہاں لیٹا تھا۔ قرۃ العین دروازے سے مسکراتے ہوئے پلٹ گئی۔ اسے شہوار سے کوئی کام تھا، لیکن یہ اس کے ماں باپ کا وقت تھا۔ عیسیٰ پیچھے اب بھی آنکھیں موندے لیٹا تھا، سکون سے، یوں جیسے اس ایک جگہ صدیوں کی تھکن اتر جاتی ہو۔ 1 ماہ بعد عصر کی اذانوں کی آواز آ رہی تھی جب وہ دونوں وہاں پہنچے۔ سیاہ برقعے پر شال اوڑھے قرۃ العین
اور سیاہ پینٹ پر سفید شرٹ اور جیکٹ پہنے اس کا ہاتھ تھام کر سیڑھیاں اترنے میں مدد دیتا عیسیٰ۔ وہ نیچے کھڑا تھا اور قرۃ اس کا ہاتھ تھام کر سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ نیچے اتر کر اس نے شال کچھ اپنے اوپر مزید درست کی۔ موسم بہتر تھا لیکن آج بادل بنے ہوئے تھے تو اچانک ہی ٹھنڈ اتر آئی تھی۔ عیسیٰ اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس نے جیکٹ اب بازو پر ڈال لی تھی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے چنار کے درخت تلے آئے۔ سامنے ایک پتھر پڑا تھا، وہ اس پر بیٹھے۔ عیسیٰ نے درخت سے ٹیک لگا لی۔ بارش شروع ہونے والی بس اس کی نظر آسمان پر تھی۔ عیسیٰ آسمان کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ آج بادلوں کو حق ہے کہ وہ برسیں۔ اس نے رخ موڑ کر عیسیٰ کو دیکھا۔ ہم بھیگ جائیں گے کھلے آسمان تلے، یہ دوسرا میرا پسندیدہ منظر ہوگا۔ وہ مسکرایا۔ قرۃ کے لبوں پہ بھی مسکراہٹ ابھری۔ آپ کا نہیں معلوم لیکن مجھے سردی لگ جائے گی۔ میری جیکٹ حاضر ہے لیکن آج آسمان کو حق ہے کہ بادلوں کو برسنے دے۔ وہ ہنسی، پھر نظر سامنے گئی۔ وہاں آج بھی کسی نے دیے جلا رکھے تھے۔ وہ لوگ ملتان میں تھے۔ کل مہر کا نکاح ہوا تھا۔ رخصتی 2 سال بعد کی تھی۔ تھوڑی دیر تک ان کی سعودی کی فلائٹ تھی۔ عیسیٰ کا سرپرائز، اس نے حیات اور شہوار اور ان دونوں کے لیے عمرے کا ٹکٹ بک کروایا تھا لیکن پھر اسے گولی لگ گئی تو وہ لوگ نہ جا سکے۔ اب جانا مقدر ہوا تھا تو اب جا رہے تھے۔ فلائٹ سے پہلے عیسیٰ نے اس سے کہا کہ وہ اسی جگہ جانا چاہتا ہے جہاں ان کی آخری ملاقات ہوئی تھی۔ جانے دیے کون جلا کر رکھ جاتا ہے یہاں؟ عیسیٰ کی نظر اس کے تعاقب میں گئی۔ کوئی بنجارا جس نے کسی منزل کی دعا کی ہوگی، یا کوئی صوفی جس نے عشق کی حقیقت پا لی ہو اور وہ اپنی امید ان دیوں کی صورت ان دیوں کو رکھ گیا ہو۔ آپ شروع سے ایسی باتیں کرتے ہیں؟ ایسی کیسی؟ صوفیانہ، شاعرانہ، فلسفیانہ، عاشقانہ؟ وہ سر جھکائے ہنسا، پھر اسے دیکھا۔ پہلے نہیں کرتا تھا۔ آپ سے ملنے کے بعد میری زبان ایسی بہت سی باتیں کہنا سیکھ گئی ہے جو وہ نہیں جانتی تھی۔ اس نے ہاتھ شال میں چھپایا اور ان دیوں کو دیکھا۔ ہوا کے باعث وہ پھڑ پھڑا رہے تھے۔ یہ بجھ جائیں گی؟ عیسیٰ نے ان دیوں کو دیکھا۔ میں جلا دوں گا۔ پھر اسے دیکھا۔ پچھلی بار جب وہ بجھے تھے تب بھی جلا دیا تھا۔ جانتی ہوں۔ وہ کچھ بول نہ سکا۔ کیسے؟ جب میں یہاں سے واپس گئی تھی تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ آپ ان دیوں کو جلا رہے تھے۔ پیچھے مڑنے والے پتھر ہو جاتے ہیں قرۃ۔ میں بھی ہو گئی تھی عیسیٰ۔ وہ چلنے میں اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ ان میں کچھ ایسا تھا جو پہلے نہیں ہوتا تھا۔ کب؟ وہ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے صدیوں اپنی سانس روک سکتا تھا، اپنی سماعت متوجہ رکھ سکتا تھا، اپنی زبان خاموش رکھ سکتا تھا۔ جب باغ میں آپ نے کہا تھا کہ آپ کی آنکھوں میں دیکھ کر بتاؤں کہ کیا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں اسی لمحے پتھر کی ہو گئی تھی عیسیٰ۔ وہ اب صدیوں کا انتظار اس کی قسمت میں نہیں لکھ سکتی تھی۔ قسمت نے محبت کا قلم اس کے ہاتھ میں تھمایا تھا تو قرۃ العین اس اجنبی مسافر کو بالآخر محبت کا تحفہ دان کرنا چاہتی تھی۔ عیسیٰ کی زبان جیسے گنگ ہو گئی تھی۔ وہ اس کے کچھ بولنے کی منتظر بھی نہیں تھی۔ دیوں کو دیکھتے ہوئے سادگی سے کہہ رہی تھی، میں نے ایک عرصہ تب اپنے دل سے کہا تھا کہ میری آنکھوں کی چمک اس لیے معدوم ہوئی ہے کیونکہ میں نے کسی کا دل توڑا ہے۔ وہ جھوٹ تھا، سچ وہ تھا جو حریم کہتی تھی، اور وہ کہتی تھی کہ میری آنکھوں کی چمک اس لیے معدوم ہوئی تھی کہ میں نے ایک اجنبی مسافر کے ساتھ ساتھ اپنا بھی دل توڑا تھا۔ قرۃ العین سالوں پہلے ہی پتھر کی ہو گئی تھی عیسیٰ۔ رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر اس قدر حیرت تھی کہ وہ چند لمحے اسے دیکھے گئی۔ عیسیٰ اسے دیکھتا اس تک آیا، بالکل اس کے سامنے ٹھہرا۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھے گئی۔ کیا وہ محبت تھی؟ وہ سوال صدیوں کی امید لیے تھا، سالوں کا انتظار لیے ہوئے تھا۔ وہ آپ کی محبت کا احساس تھا۔ اس کے گلے میں بار بار گلٹی سی ابھرتی، یعنی وہ محبت نہیں تھی۔ وہ نظر جھکائے پتھر پر بیٹھی اس سیاہ چوگا پوش شہزادی کو دیکھتا پوچھ رہا تھا، وہ محبت نہیں تھی؟ شہزادی نے سر اٹھا کر اجنبی کو دیکھا۔ اجنبی کی آنکھوں کی چمک مانید پڑی تھی لیکن کلام اختتام کو نہیں پہنچا تھا۔ اللہ نے میرا دل نامحرم کی محبت میں مبتلا نہیں ہونے دیا۔ جو محبت محرم کے لیے لکھی گئی تھی وہ کسی نامحرم کا حصہ کیسے بنتی؟ چوگا پوش شہزادی کو الفاظ منتخب کرنا آتے تھے۔ اجنبی کا وجود اس لمحے خاک کا ہوا۔ وہ الفاظ غیر واضح تھے، وہ غیر واضح ہو کر بھی خاص تھے۔ وہ مبہم تھے، وہ مبہم ہو کر بھی اس کے لیے قیمتی تھے۔ قرۃ اسے دیکھتی اٹھی، بالکل مقابل نظر اب بھی اس کی آنکھوں پر تھی۔ آپ پوچھتے ہیں نا، جس دن تایا آئے تھے اس دن میں نے عربی میں کیا کہا تھا؟ عیسیٰ نے سر ہلایا۔ میں نے کہا تھا کہ عیسیٰ حیات کا دل قرۃ العین کے دل کے لیے بنایا گیا ہے اور قرۃ العین کا دل عیسیٰ حیات کے دل کے لیے بنایا گیا ہے۔ وہ جو الفاظ ہوتے ہیں وہ کیسے امرت لگتے ہیں؟ کوئی اس لمحے عیسیٰ سے پوچھتا۔ وہ جو اظہار ہوتا ہے وہ کیسے دل کی زمین پر اترتا ہے؟ کوئی قرۃ العین سے پوچھتا۔
وہ تب محبت نہیں تھی عیسیٰ، وہ مشرق کی عورت تھی۔ مشرق کی عورت اظہار کھلے عام نہیں کرتی، وہ الفاظ منتخب کرتی ہے، ان منتخب لفظوں کو اعزاز بخشتی ہے، وہ الفاظ ادھورے چھوڑ دیا کرتی ہے۔ عیسیٰ حیات کو ادھورے الفاظ کے معنی سمجھ میں آ جاتے تھے۔ وہ 2 قدم آگے ہوا اور اس کا ہاتھ تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ عیسیٰ حیات خاک ہوا، قرۃ العین کو عروج حاصل ہوا، اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ عیسیٰ نے ان آنکھوں میں اترتی نمی کو دیکھا۔ میں نے ایک عرصہ انتظار کیا قرۃ، میں اس انتظار کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ مجھے لگا تھا کہ آپ نے مجھے بھلا دیا ہوگا۔ ایک آپ کو ہی تو نہ بھلا سکی، 4 سال آپ کو بھلانے کی کوشش کی، اس کوشش میں آپ اور زیادہ یاد آئے، اور آپ کہتی ہیں یہ محبت نہیں تھی۔ اس نے نظر اٹھائی، گردن سیدھی کی۔ ہاں نہیں تھی، وہ اس بات پر خوش تھی۔ خدا نے اس کا دل کسی نامحرم کی محبت میں مبتلا نہیں کیا تھا۔ میرے لیے وہ محبت سے زیادہ تھی، پہل محبت، پھر احترام، اور پھر وہ عقیدت بن گئی۔ اور اس کا ہاتھ چھوڑتا اپنی جیب سے کچھ نکال رہا تھا۔ قرۃ کی نظر اس کے ہاتھ پر گئی، وہ سفید تسبیح نکال رہا تھا، ادھوری تسبیح مکمل تھی، اس کے موتی پورے تھے۔ قرۃ العین کا نام مکمل تھا، عیسیٰ حیات کا دل بھی۔ وہ ساکت رہ گئی۔ میرے لیے ہر شے محبت سے زیادہ تھی، ہر احساس اس احساس سے زیادہ تھا جو آپ کو دیکھ کر ہوتا تھا۔ وہ تسبیح اس نے اس کے ہاتھ میں رکھی۔ میں نے کہا تھا کہ میں دعائیں کرنا سیکھ گیا ہوں۔ قرۃ نے وہ سفید کامتے ہاتھوں سے تھامی۔ یہ جو ہر شے کے آغاز کی وجہ تھی، میں اسے اسی جگہ دینا چاہتا تھا جہاں مجھے لگا سب ختم ہوا۔ وہ اس تسبیح کو دیکھے گئی، سفید تسبیح مکمل تھی، اس پر لکھا اس کا نام بھی مکمل تھا۔ اس کی آنکھیں آنسو کو روکنے میں ناکام ہوئی، دل کا غبار آنکھوں سے بہہ نکلا۔ عیسیٰ بس اسے روتے دیکھے کیا، وہ اس تسبیح کو آنکھوں سے لگا رہی تھی، کبھی ہونٹوں سے۔ آنسو ہچکی میں بدلے، وہ پچھلی مرتبہ جب اس جگہ پر روئی تھی تب وہ آنسو غم کے تھے، آج ہر آنسو خوشی کا نکلتا۔ آپ اپنی آنکھوں اور میرے دل پر بہت ظلم کرتی ہیں۔ وہ کچھ دیر تک چپ نہ ہوئی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے۔ آج مجھے ہر جرم معاف ہونا چاہیے۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکے بنا اسی طرح روئے گئی۔ آپ کو برسوں سے ہر جرم معاف ہے۔ رک کر اس کا ہاتھ پھر سے تھاما، اسی ہاتھ کو جس میں تسبیح تھی۔ اور میرا جرم قرۃ، اسے معاف کر دیں گی؟ وہ آنسو روک کر اسے دیکھنے لگی۔ کون سا جرم؟ میں آپ کا برسوں سے مجرم ہوں، آپ کی بہت سی اذیتوں کا ذمہ دار ہوں، بہت سی آزمائشوں کی وجہ ہوں۔ وہ جھکی نظریں اس کے ہاتھ پر جمائے ہوئے تھا۔ قرۃ کی آنکھیں نم ہوئی۔ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اسے ہر جرم معاف کر چکی تھی؟ آپ میرے مجرم نہیں تھے عیسیٰ، میں تھا، آپ میرا اجر تھے۔ اس نے سر اٹھا کر قرۃ کو دیکھا، وہ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ابا کہتے ہیں ہر صبر اجر لاتا ہے، میں نے صبر کیا تھا اور اجر آپ کی صورت مل گیا۔ آپ میری آزمائشوں کی وجہ نہیں ہیں عیسیٰ، آپ میرے صبر کا اجر ہیں۔ سیاہ آنکھوں نے بری آنکھوں کو دیکھا، نم لیکن پرسکون آنکھیں۔ آپ نے مجھے معتبر کر دیا، آپ کا ساتھ میرے لیے ہمیشہ سے معتبر رہا ہے۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر یوں ہی اس کا ہاتھ تھامے نیچے کی طرف جھکا، جیکٹ کی جیب سے کچھ نکالا اور سیدھا ہوا۔ وہ جو آنسو صاف کر رہی تھی، نظر اس کے ہاتھ میں تھامے سفید موتیے کے پھولوں پر گئی۔ مٹھی بھر سفید پھول وہ اس کی طرف بڑھا رہا تھا، دبوں پہ اداس سی مسکراہٹ تھی۔ سفید پھول محبت کے ساتھ قرۃ العین کے نام۔ وہ روتی آنکھوں سے ہنستی، ایک ہاتھ میں تسبیح تھی، وہ ہاتھ عیسیٰ نے تھاما ہوا تھا، دوسرے ہاتھ میں اس نے آدھے پھول تھام لیے۔ سفید پھولوں کی خوشبو احترام کے ساتھ، عیسیٰ حیات کے نام۔ خوشبو نصف ہوئی، آدھی اس کے پاس، آدھی عیسیٰ کے پاس۔ وہ آدھے پھول ناک کے پاس لے گئی، تازہ موتیے کی خوشبو اندر تک اتر گئی۔ کہاں سے توڑے ہیں؟ آپ کے باغ سے، مجھے ان کی خوشبو بہت پسند ہے، اور مجھے ان کا رنگ۔ کس لیے؟ وہ پھولوں کو دیکھتا رہا، پھر نظر اٹھائی، یہ سفید رنگ کے، اور سفید رنگ پاکیزگی کا ہے۔ بالکل، اس لیے میں ہمیشہ آپ کو یہی دیتا ہوں۔ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ ہمارا تعلق پھولوں کا ہے، اور وہ کہنا چاہتا تھا باغ میں لہراتے سفید پھولوں کا، کیبن میں رکھے سفید گلابوں کا، خط میں لپٹے موتیے کا، سیڑھیوں کے اوپر گرتے سفید گلابوں کا، لیکن ان میں سے ہر حوالہ اذیت ناک تھا۔ وہ وہاں کھڑے اسے اذیت یاد نہیں دلا سکتا تھا، لیکن جو اذیت اس کی خود کی آنکھوں میں ابھری وہ اسے چھپا نہ سکا۔ وہ اس ایک شخص کی آنکھوں کے تاثر جان جاتی تھی۔ ہمارا تعلق آنکھوں کا ہے۔ برسوں بعد اس نے یہ بھی جان لیا کہ وہ آنکھیں تھیں، عیسیٰ کی سیاہ آنکھیں، قرۃ کی بھوری آنکھیں۔ محبت کا ہے، اس بے ساختہ بولا۔ احترام کا ہے، پہاڑیوں کے سبزے کا ہے، بارش کی قطروں کا ہے، خوشبو میں لپٹے خطوں کا ہے، سوکھے نشان زدہ پتوں کا ہے، سیاہ پردے کا ہے، سفید موتیوں کا ہے، سیاہ دل اور سفید دل کا ہے۔ سیاہ دل اور سفید دل کا کیسے؟ طلسم ٹوٹ گیا۔ وہ سفید موتیوں والی لڑکی سیاہ کوٹ والے لڑکے سے پوچھ رہی تھی۔ عیسیٰ نے نظریں پھیر کر دیوں کو دیکھا، وہ اب تک جل رہے تھے۔ وہ اس کے جواب کی منتظر اسے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ بہت دھیرے سے بولا،
ہمارا تعلق سیاہ اور سفید کا ہے قرت، ہماری کہانی سبز پہاڑی پر سفید تسبیح اور سیاہ برقعے سے شروع ہوئی تھی۔ آپ کا سیاہ برقع، سفید تسبیح، مدرسے کے سیاہ گیٹ، مسجد کے سفید منار، باغ کے سفید پھول، نعمان صاحب کی سفید چادر، آپ کے گیٹ سے لہراتا سفید آنچل، کیبن میں رکھے سفید گلاب، فرش پر گرتا سیاہ خون، ہاسپٹل کا سیاہ اندھیرا، ہر شے سیاہ اور سفید ہو گئی۔ دنیا میں اس کے سوا کوئی رنگ باقی نہ رہا۔ میں نے اپنا آفس سفید کر لیا، کمرہ سیاہ، میرے ارد گرد بس یہی دو رنگ باقی رہ گئے، عیسیٰ حیات کا سیاہ رنگ، قرۃ العین کا سفید رنگ، سیاہ دل، سفید دل۔ وہ بہت دکھ سے کہہ رہا تھا، نظریں دیو کو دیکھ رہی تھی، دماغ کہیں اور تھا، دل کہیں اور۔ وہ کچھ لمحے کچھ کہہ نہ سکی۔ ایسا نہیں ہے عیسیٰ، ایسا ہی ہے، مجھے اس شے سے زیادہ اذیت کچھ نہیں دیتا۔ میرا ماضی قابل ترس رہا ہے، حال قابل فخر نہیں ہے، اور مستقبل، قرت نے اس کی بات کاٹ دی، مستقبل صرف اللہ جانتا ہے، اور ماضی کا علم خود تک رہنے دے۔ عیسیٰ نے رخ موڑ کر اسے دیکھا، آنکھوں میں نرمی لیے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کا ماضی نہیں جاننا چاہتی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جانیں میرا ماضی کیسا تھا، آپ کا حال کیسا ہے، آپ کے سامنے ہے، جو میرے سامنے ہے، مجھے اسی سے غرض ہے۔ عیسیٰ پھر بھی اسے دیکھے گیا، کچھ دکھ سے، کچھ اذیت سے۔ میں ماضی میں اچھا انسان نہیں رہا قرت، شاید میں آپ کے قابل بھی نہیں تھا۔ وہ بات پوری نہ کر سکا، وہ یہ نہیں کہہ سکا کہ آپ کو کوئی اچھا انسان ڈیزرو کرتا تھا، وہ اس کے لیے اپنے سوا کسی کا نہیں سوچ سکتا تھا۔ قرت گہری سانس لیتی اس کے بالکل سامنے آئی۔ بہت زیادہ نہیں، کچھ عرصہ پہلے ہی صوفیہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آپ کی ماضی میں بہت سی دوستیں رہی ہیں۔ میں نے اس سے کہا میں ماضی میں رہنے والی لڑکی نہیں ہوں۔ میں نے سچ کہا تھا عیسیٰ، مجھے نہیں معلوم آپ کا ماضی کیسا تھا، آپ کا حال اور مستقبل میں ہوں، میں بس یہی جانتی ہوں۔ میں سیاہ ہوں قرت، آپ سے زیادہ سیاہی میرے پاس ہے۔ اس کی اذیت کچھ اور بڑھی، لیکن قرت اسے نہیں سن رہی تھی۔ جن سیاہ اور سفید چیزوں کا آپ نے کہا ہے، ان میں سے اکثر سیاہ چیزیں مجھ سے جڑی ہیں۔ آپ چیزوں سے اپنے دل کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ عیسیٰ نے اسے دیکھتے سر جھٹکا۔ آپ کو باتیں کرنا آتی ہیں، آپ کو صرف دکھی باتیں کرنا آتی ہیں۔ وہ مغموم سا مسکرایا، وہ سچ تھا۔ میں صرف ایک سچ جانتی ہوں عیسیٰ، ہم میں سے کوئی بھی مکمل اچھا نہیں ہے۔ ہر شخص سیاہ اور سفید رکھتا ہے، کسی کا سیاہ بڑھ جاتا ہے، کسی کا سفید، لیکن ہر شخص سیاہ اور سفید رکھتا ہے، اور میرا رب ہر سیاہ اور سفید رکھنے والا رب ہے۔ جو اپنے سیاہ کے لیے معافی مانگ لے اسے معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ آپ امید ہیں، اور آپ وہ بھول گئی کیا کہیں؟ عیسیٰ ہلکا سا ہنسا، اور میں مسکراہٹ ابھری۔ آپ بہت بری ہیں۔ وہ خفا ہوئی۔ جیسا بھی ہوں آپ کا ہوں، جھک کر دھیرے سے کہا۔ وہ سرخ ہوئی۔ میرے پھول دیں، ہاتھ آگے کیا، لیکن وہ تو میرے ہیں۔ جی نہیں، وہ میرے ہیں۔ اور آپ کس کی ہیں؟ وہ پھر سے سرخ ہوئی۔ چلو میں اسے گھورتی رہی، پھر آنکھوں میں شرارت ابھری، پنجوں کے بل سر اٹھایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عیسیٰ نے اسے گھورا۔ یہاں یہ کہنے کی کیا تک بنتی تھی؟ جو سچ ہے وہی کہا ہے، اور اس سچ کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ پرسکون سا ہو کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے باہر نکالا۔ آپ کچھ اور بھی کہہ سکتی تھی، کچھ اور، یعنی دوسرا سچ۔ اور وہ دوسرا سچ کیا ہے؟ یہی کہ آپ میری ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ اس نے مسکراہٹ دبائی، پھر برستی بارش کو دیکھا۔ یہ ازل سے طے ہے۔ وہ نیچے پڑا کوٹ اٹھا کر کچھ پرسکون سا اسے جتلا رہا تھا۔ اچھا ہسبینڈ ڈیئرسٹ، چلے اب بارش تیز ہو جائے گی۔ وہ اس کا انتظار کیے بغیر سیڑھیوں کی طرف بڑھی، سیڑھیاں چڑھ کر رکی اور اسے دیکھا۔ عیسیٰ پیچھے تھا، اور یہ ابد تک طے رہے گا کہ قرۃ العین عیسیٰ حیات کی ہے۔ مسکراہٹ دبا کر وہ اسی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ عیسیٰ لمحہ بھر کو رکا، اس کے الفاظ ذہن میں جذب ہوئے، اور پھر وہ دھیرے سے ہنسا اور اسے دیکھا۔ دل میں اندر تک سکون اور خوشی بھر گئی۔ نظر درخت تلے رکھے دیوں پر گئی، ان کے اوپر بہت سایہ تھا، وہ بارش کی پہنچ سے دور تھے۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا، لب مسکرا اٹھے، پھر سر جھٹکتے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ اور جو طے ہے وہ ازل سے طے ہے۔ تو یہ تھی اس کی آج کی آخری ایپیسوڈ۔ تو یہ ناول یقیناً آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا، اور تھرو آؤٹ جرنی آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ تھوڑا ٹائم لگ گیا، ٹائم ٹیکنگ ہو گیا ناول، ادروائز اپنی طرف سے تو میں نے کوشش کیا کہ اس کو جب اب میں نے دوسری دفعہ سٹارٹ کیا تو میں نے اس کو کمپلیٹ کر کے ہی ختم لیا۔ تو اب جو ناول میں پڑھوں گی نا وہ تھوڑے ڈفرینٹ ہوں گے، تھوڑے ہٹ کر ہوں گے۔ تو کچھ میل رائٹرز ہیں جن کے ناولز مجھے بہت اچھے لگے ہیں، پسند آئے ہیں، تو میں اب ان کا پریفر کرنے لگی ہوں ناولز پڑھنا۔ وہ تھوڑے، میرا خیال ہے، مجھے یقین ہے کہ شاید وہ انٹرنیٹ پر بھی نہیں ہوں گے، یوٹیوب پر ہوں گے ہی نہیں جو آپ لوگ سنو گے، کسی اور چینل پر شاید ہی آپ لوگوں کو ملے، مجھے یقین ہے کہ وہ نہیں ہوں گے۔ تو آپ لوگوں نے اپنا اچھا رسپانس دینا ہے،
اور مجھے اچھا رسپانس ملے گا تبھی میں اچھے سے اس کو پڑھ پاؤں گی اور آپ لوگوں کو سنا پاؤں گی۔ اور جو نمرہ احمد کے ناولز ہیں وہ سارے میں نے ختم اس لیے کیے ہیں کیونکہ انہوں نے منع کر دیا تھا، میں نہیں ایسے اپلوڈ کر سکتی۔ میرے پاس ہیں بٹ یہ ہے کہ نمل کی ایپیسوڈز نہیں ہیں اسٹارٹنگ والی اور کچھ اور ایپیسوڈز، لیکن باقی یہ ہے کہ باقی ہیں۔ جنت کے پتے بھی ہے، حالم کی بھی ایپیسوڈز مسنگ ہے کچھ، اور عنکبوت بھی کرنا پڑا، کار ٹائم بھی کرنا پڑا، حصار یار کی بھی کچھ ایپیسوڈ ریکارڈ کی تھی۔ اس کے علاوہ میں انمول کی بھی میں نے کی تھی، وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا، اور ایک اور بھی تھا جو نمرہ احمد کا ہی تھا، وہ والا تو کمپلیٹ ہو گیا تھا، سان ساکن تھی۔ تو اس طرح سے ناولز ہیں، بٹ یہ پرابلم ہے کہ میں اب کیسے دوں اس طرح سے، میرا تو چینل خطرے میں آ جائے گا نا۔ تو آپ لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیجیے گا اور اگلے والے ناول ضرور سنیے گا۔ رات ناول بھی میں پڑھ رہی ہوں بکس فار ایور پر، اور جو ادھر میرے چینل پر ناولز ہیں جو آپ لوگوں نے نہیں سنے، یقین جانیے وہ سارے کے سارے اچھے ہیں، بہت اچھے، آپ لوگوں کو مزہ آئے گا۔ اسٹارٹ کریں تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں کسی اور خوبصورت جرنی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔